نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے اور یہ پچھلے مضمون ہی کا تسلسل ہے جس میں لین دین کے مسائل زیر بحث آئے ہیں، اور اسی ضمن میں اس آیت میں بھی کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ میں تلاوت کے ساتھ ترجمے کے بعد ان کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کے حالت میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ جو تمہارا معاملے کو لکھ سکے، تو پھر کوئی چیز رہن رکھ کے اس کو قبضے میں دے کر اس کے بدلے میں قرض لے سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے جو اس دور میں بھی رائج تھی، آج کے دور میں بھی رائج ہے۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو پھر اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس نے اعتماد کیا ہے اس کی امانت اس کو لوٹا دو، اس وعدے کے مطابق، اس قرارداد کے مطابق جو باہمی طور پر ہوئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ہر ایک بندہ اللہ کے حکم کی اس خلاف ورزی سے بچے جو اللہ تمہارا پروردگار ہے، تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کے مال کھانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تاکہ آپ کا مال بڑھے، یعنی آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اور اس مال کے ذریعے سے آپ اپنے کام بنائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا انسان کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو، خاص طور پہ جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھیں اور ان سے اپنے مال میں اضافہ کریں، اور اس مال سے پھر دھونس دوسروں پہ جمانے کا موقع پائیں اور اس سے اس قسم کے فائدے اٹھائیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو۔ تم اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر کے تم کامیابی نہیں پا سکتے۔ دنیا میں تم نے مال و اسباب جمع بھی کر لیا، لیکن اس کو چھوڑ جانا ہے۔ سکندر جب اس دنیا سے چلا تو کیا ہوا؟ رخصت ہوا تو کیا تھا؟ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اتنی فتوحات کی، کشتوں کے پشتے لگائے، انسانوں کو پامال کیا، ان کو قتل عام کیا، گھروں کو جلا دیا، اور اپنا رعب، دہشت بٹھا دی، اور پہنچنے سے پہلے ہی اس کی دہشت پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ اتنی بڑی دنیا اور علاقے اور زمینیں فتح کرنے کے بعد، یعنی ایک چھوٹی سی عمر میں ہی موت کے منہ میں چلا گیا اور زندگی ختم کر بیٹھا، تو کیا ہوا؟ جب دنیا سے گیا تو رخصت ہوا، کیا تھا؟ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یعنی جو کچھ کمایا وہ سارے کا سارا یہیں چھوڑ گیا، اور ہم نے بھی یہیں چھوڑ جانا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہوا تو وہ ہمارے لیے ایک توشہ آخرت بنے گا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر جمع کیا تو ہمارے لیے باعث عذاب بنے گا، باعث گرفت بنے گا، اور پریشانیوں کا سبب ہوگا، اور اپنی آخرت ہم تباہ و برباد کر لیں گے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا وہ اللہ جو سب کو نشو و نما دیتا ہے، اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو گے تو تمہارے لیے بھی نشو و نما کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ ہاں جی، ولا تکتموا الشہادہ، گواہی بھی مت چھپاؤ۔ ہاں جی، ڈنکے کی چوٹ پہ دو، اللہ کے لیے دو، سچی گواہی دو، اور سچی گواہی جو ہے وہ آپ کو اللہ کی رضا سے سرفراز کر دے گی اور جنت میں پہنچا دے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو باوقار بنا دے گی۔ یعنی آپ پر اعتماد کیا جائے گا اور آپ کو امین
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین درجے کی خوبی ہے، ہاں جی، اس کا مصداق آپ بھی قرار پائیں گے کہ جب سچ بولیں گے، سچی گواہی دیں گے تو گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ہاں جی، اگر جو اس گواہی کو چھپائے گا تو کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ حق تلفی کے جرم سے آلودہ ہے۔ بتاؤ، دل کو تو پاکیزہ ہونا چاہیے نا، صاف ستھرا، اس میں سے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا اور اللہ کے حکم کی اطاعت یہ نظر آئے، اور انسان کسی کے مال کے قریب بھی نہ جائے، اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچے تک نہیں، اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت میں بڑی برکتیں ہیں، اور دماغ کو سمجھانے کی بات ہے نا، دماغ کو سمجھا لیں آپ کہ مجھے حرام میں نہیں پڑنا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور صرف اپنی کمائی پہ اکتفا کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور راہیں کھولتا ہے پھر اور نوازتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ان کو جانتا ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو، اس کے اندر جو ارادے اور نیتیں ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے، ہاں جی، اور نیتوں اور ارادوں کے ساتھ انسان کا امتحان ہے، اور اس کے اعمال پہ اجر مرتب ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ اس دنیا میں تو ظاہری اعمال ہی پہ اجر مرتب ہوتا ہے نا، یا فیصلے ہوتے ہیں، قاضی دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا، نیت ایز سچ کنسیڈر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں فیصلے میں انسان کی نیت بھی کنسیڈر ہوتی ہے، نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے ہاں انسان کے اعمال کے نتائج کا انحصار اس کی نیت پر ہے، یعنی اخلاص نیت کے لیے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر دیگر احادیث ہیں جس میں نیت کی خلوص اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے، اور دکھاوے اور بدنیتی کے نتائج انسان کو برے نتائج جو ہیں نا ان کو بھگتنے کی اطلاع دی گئی ہے کہ برے نیت ہوگی تو برے نتائج آئیں گے، اچھی نیت ہوگی تو اللہ کے ہاں اچھا اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔